أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف نويت سنة الاعتكاف فرمان مصطفیٰ والله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت والا ہو۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اور ہم نے عطا کیا اس کو اسحاق و یعقوب اسحاق اور یعقوب وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ اور ہم نے رکھی اس کی اولاد میں نبوت والکتاب اور کتاب وآتیناہ اور ہم نے عطا کیا اسے اجرہ فی الدنیا اس کا ثواب دنیا میں وانہ فی الآخرہ لمن الصالحین اور آخرت میں ضرور نیک بندوں میں سے ہوگا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور ہم نے اسے اسحاق بیٹا اور یعقوب پوتا عطا فرمائے اور ہم نے اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی اور ہم نے دنیا میں اس کا ثواب اسے عطا فرمایا اور بے شک وہ آخرت میں بھی ہمارے خاص قرب کے لائق بندوں میں ہوگا۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے مزید وہ انعامات بیان فرمائے جو اس نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام جو کہ آپ کے بیٹے ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ آپ کے پوتے ہیں عطا فرمائے، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے حضرات نبوت کے منصب پر فائز ہوئے سب آپ کی نسل سے ہوئے، اور کتاب سے توریت، انجیل، زبور اور قرآن شریف مراد ہے۔ مزید ارشاد فرمایا کہ ہم نے دنیا میں اس کا ثواب اسے عطا فرمایا کہ انہیں پاکیزہ اولاد عطا فرمائی، نبوت ان کی نسل میں رکھی،
کتابیں ان انبیاء کرام کو عطا کیں جو ان کی اولاد میں ہیں، اور ان کو مخلوق میں محبوب اور مقبول کیا کہ تمام ملتوں اور دینوں والے ان سے محبت رکھتے ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں، اور ان کی طرف نسبت کو فخر جانتے ہیں، اور ان کے لیے دنیا کے اختتام تک درود پڑھا جانا مقرر کر دیا۔ یہ تو وہ ہے جو دنیا میں عطا فرمایا، ہم ہر نماز میں درود ابراہیمی جو پڑھتے ہیں، جو دنیا میں عطا فرمائے، اور بے شک وہ آخرت میں بھی ہمارے خاص قرب کے لائق بندوں میں ہوں گے جن کے درجے بہت بلند ہوں گے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا تم بے شک بے حیائی کا وہ کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے نہیں کیا، کیا تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو اور راستہ کاٹتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کو آتے ہو؟ تو اس کی قوم کا کوئی جواب نہ تھا مگر یہ کہا کہ اگر تم سچے ہو تو اللہ کا عذاب ہم پر لے آؤ۔ لوط نے عرض کی اے میرے رب، ان فسادی لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرت لوط علیہ السلام کو یاد کریں جب انہوں نے اپنی قوم کو ملامت کرتے ہوئے فرمایا بے شک تم بے حیائی کا وہ کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے یہ کام نہیں کیا، کیا تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو اور راہ گیروں کو قتل کر کے ان کے مال لوٹ لیتے ہو، لوگوں کا راستہ کاٹتے ہو، اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو، بری باتیں کرنے کو آتے ہو۔ یہ بھی کہا گیا کہ وہ لوگ مسافروں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے، اور حتیٰ کہ لوگوں نے اس طرف سے گزرنا بند کر دیا، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ بدفعلی کے علاوہ ایسے ذلیل افعال اور ایسی حرکات کے عادی تھے جو عقلی اور عرفی دونوں طرح سے قبیح اور ممنوع تھے، جیسے گالی دینا، بکنا، گندی باتیں کرنا، تالیاں بجانا، سیٹیاں بجانا۔ یہ تالیاں بجانا بھی منع بھی ہے اور یہ سننا بھی منع ہے کہ اگر ایسی کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا، بیچ میں تالیاں شروع ہو گئی، فوری طور پہ ویڈیو یا وہ آڈیو بند کر دی جائے، کانوں میں تالی کی آواز نہ جائے۔ لیکن ہمارے یہاں یہ اتنا عام ہے، بات باتیں تالی بجاؤ، فنکشنوں میں تالیاں بجانا پلس تالیاں سننا، یہ دونوں چیزیں منع ہیں، لیکن لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہے کہ شاید یہ بھی کوئی گناہ کا کام ہے۔ اپنے بچوں سے گھر میں بات بات پہ تالی بجاؤ، دوسرے بچوں کے لیے تالی بجاؤ، تالی بجا کے داد دی جاتی ہے، لیکن داد دینے کے لیے سبحان اللہ، ماشاء اللہ یہ الفاظ بھی کہے جا سکتے ہیں۔ تو یہ تالی بجانا یا تالی کی آواز سننا کسی آڈیو میں، ویڈیو میں، تو یہ بھی منع ہے۔ تو یہ تالیاں بجانا، سیٹی بجانا، فوش بکنا، گالی دینا، یہ لوطی قوم کے افعال تھے۔ ایک دوسرے کو کنکریاں مارنا، راستہ چلنے والوں پر کنکریاں وغیرہ پھینکنا، جو راستے میں جا رہا ہو اسے پتھر مارنا شروع کر دینا، شراب پینا، مذاق اڑانا، گندی باتیں کرنا، ایک دوسرے پر تھوکنا، عجیب و غریب یہ حرکتیں کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام نے اس پر انہیں ملامت کی تو ان کی قوم نے مذاق اڑانے کے طور پر کہا اگر تم سچے ہو کہ یہ افعال برے ہیں، قبیح ہیں، تو پھر اللہ کا عذاب لے ہم پر۔ قال، عرض کی جب حضرت لوط علیہ السلام کو اس کی قوم کے راہ راست پر آنے کی کچھ امید نہ رہی تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے میرے رب، عذاب نازل ہونے کے بارے میں میری مدد فرما، میری بات پوری کر کے ان فسادی لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم ضرور اس شہر والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، بے شک اس شہر والے ظالم ہیں۔ فرمایا اس میں تو لوط بھی ہیں۔ فرشتوں نے کہا ہمیں خوب معلوم ہے جو کوئی اس میں ہے، ضرور ہم اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دیں گے سوائے اس کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم ضرور حضرت لوط علیہ السلام کے اس شہر والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، بے شک اس شہر والے کفر اور طرح طرح کے گناہوں کی وجہ سے گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اس میں تو حضرت لوط علیہ السلام بھی موجود ہے جو کہ اللہ کے نبی ہیں، اس کے مقرب بندے ہیں، پھر تم اس شہر والوں کو کیسے ہلاک کرو گے؟ فرشتوں نے کہا جو کوئی اس شہر میں ہے وہ ہمیں خوب معلوم ہے اور ہم حضرت لوط علیہ السلام کے حال سے غافل نہیں ہیں، ہم ضرور حضرت لوط علیہ السلام کو ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے، نجات دے دیں گے۔ ہاں ان کی بیوی وہ نجات نہیں پائے گی، اس کو نجات نہیں دیں گے کیونکہ وہ عذاب میں مبتلا ہو جانے والوں میں سے ہے۔
یہاں فرشتوں نے نجات دینے کی نسبت اپنی طرف کی، حالانکہ نجات دینا تو اللہ کا کام، اللہ نجات دیتا ہے۔ فرشتوں نے کہا ہم نجات دے دیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے بعض کام اس کے خاص بندوں کی طرف منسوب کیے جا سکتے ہیں، کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہمیں دوزخ سے نجات دیتے ہیں، تو نجات دینا در حقیقت یہ اللہ کا کام ہے، مگر یہ فرشتوں نے کہا ہم نجات دے دیں گے۔ لہٰذا ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ حضور ہمیں دوزخ سے نجات دلائیں گے، حضور ہمیں عذاب سے بچائیں گے، ہماری پریشانی دور کریں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت دیتے ہیں اور حضور مشکل کشائی کرتے ہیں، یہ بات کہہ سکتے ہیں، لیکن لوگ اس کو شرک کہتے ہیں۔ بد مذہب لوگ کہتے ہیں مشکل کشا صرف اللہ مشکل کشا، اور کسی کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کرنا، یہ شرک ہے، بدعت ہے۔ حضور کیسے دوزخ سے بچائیں گے، حضور کیسے جنت دلائیں گے، اللہ دے گا سارا کچھ، اللہ کرے گا۔ تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں، قرآن آیات سے یہ چیزیں ثابت ہیں، حضور دوزخ سے نجات دیتے ہیں، حضور جنت دیتے ہیں، حضور مشکل کشائی فرماتے ہیں۔ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ، اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو انہیں فرشتوں کا آنا برا لگا، کیونکہ فرشتے خوبصورت تھے، خوبصورت لڑکوں کی صورت میں فرشتے آئے تھے، ان کے سبب دل تنگ ہوا کہ اب یہ میرے مہمان ہیں اور مہمان بھی خوبصورت ہیں، اور میری قوم کی عادت یہ ہے کہ خوبصورت لڑکوں کو، خوبصورت لوگوں کو یہ نہیں چھوڑتے، بدفعلی کرتے ہیں۔ ہم بہت پریشان ہوئے، دل تنگ ہونے لگا۔ فرشتوں نے کہا آپ نہ ڈریں اور نہ غمگین ہوں، بے شک ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچانے والے ہیں، سوائے آپ کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ بے شک ہم اس شہر والوں پر آسمان سے عذاب اتارنے والے ہیں، کیونکہ یہ نافرمانی کرتے تھے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے بعد فرشتے خوبصورت مہمانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو انہیں قوم کے افعال اور حرکات اور ان کی نالائقی کا خیال کر کے فرشتوں کا آنا برا لگا، اور ان کی حفاظت کی کوئی تدبیر نہ کر سکنے کی وجہ سے غم زدہ ہوئے کہ میں ان کو کیسے بچاؤں گا، اپنے مہمانوں کو، اپنی قوم سے۔ اس وقت فرشتوں نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور انہوں نے لوط علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ آپ قوم سے نہ ڈرے، نہ ہمارے بارے میں غمگین ہوں یہ سوچ کر کہ قوم کے لوگ ہمارے ساتھ کوئی بے ادبی یا گستاخی کریں گے، ہم فرشتے ہیں، ہم ان کو ہلاک کر دیں گے، اور بے شک ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو نازل ہونے والے عذاب سے بچانے والے ہیں، البتہ آپ کی بیوی کو نہیں بچائیں، کیونکہ وہ بھی عذاب میں مبتلا ہونے والوں میں سے ہے، اور اسے بھی بقیہ لوگوں کے ساتھ عذاب دیا جائے گا۔ بے شک ہم اس شہر والوں پر آسمان سے عذاب اتارنے والے، کیونکہ یہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اور اسی پر قائم تھے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ میں سے ان پر ایمان لانے والوں اور دیگر مومنوں کو بچا لیا گیا، اور باقی لوگوں کو انتہائی دردناک عذاب سے ہلاک کر دیا گیا۔ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئیں۔ مہمان کی حفاظت اور توقیر یہ میزبان کی ذمہ داری ہوتی ہے، مہمان کی حفاظت کرنا اور اس کی عزت کرنا اور کروانا یہ میزبان کی ذمہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مہمان آئے اس کی بے عزتی کروائے گھر والوں سے بھی یا محلے والوں سے یا کسی اور سے، یا اس کی حفاظت بھی نہ کرے اور اس کی عزت بھی نہ کرے، یہ درست نہیں ہے۔ مہمان کی عزت بھی کرنی ہے، کروانی بھی ہے، اور اس کی پروٹیکشن بھی کرنی ہے، اس کی سیکیورٹی بھی میزبان کے ذمہ ہے۔ اب بعض کا پٹھانوں کے علاقے میں یا جہاں دشمنی ہوتی ہے وہاں مہمان چلا جائے، ایک علاقے میں KPK میں مہمان گیا تو فائرنگ ہوئی، تو انہوں نے مہمان سے کہا کہ آپ چھپ جاؤ ادھر کہیں گولی نہ لگ جائے۔ وہاں عموماً یہ سلسلے ہوتے رہتے ہیں فائرنگ کے۔ اس نے کہا میں تو مہمان ہوں، میری ان سے کون سی دشمنی ہے، میں نے ان کا کیا بگاڑا، مجھے کیوں گولی ماریں گے۔ انہوں نے کہا جی اصل میں پچھلی بار ان کا مہمان ہے تو ہم نے مہمان مارا تھا، تو انہیں اس دفعہ ہمارا مہمان مارنا ہے، کیونکہ ہم جو ان کا مارتے ہیں وہ اسی کے بدلے ہمارا وہ مارتے ہیں، کیونکہ ہم نے ان کا مہمان مارا ہوا تھا تو اب ہمارا مہمان ہی ماریں گے، اس لیے تم ہی مارنے کے لیے گولیاں چلا رہے ہیں۔ تو مہمان کی حفاظت بھی کرنی ہے، اس کی عزت اور توقیر بھی ہمارے میزبان کے ذمہ ہوتی ہے۔ کبھی نبی علیہ السلام فرشتے کو نہیں بھی پہچانتے، البتہ یاد رہے کہ جب وحی نازل ہونے کے وقت فرشتہ حاضر ہوتا ہے تو اس وقت نبی علیہ السلام فرشتے کو ضرور پہچانتے ہیں، جب وحی کے لیے حاضر ہو اس وقت ضرور پہچانتے ہیں۔
اگر اس وقت بھی نہ پہچانے تو وہی قطعی نہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے اللہ کی عطا سے بندوں کو آنے والی مصیبتوں سے بچانے کی قدرت رکھتے ہیں اور بچاتے بھی ہیں۔ اللہ کے مقرب بندے، عام بندے بھی بچا لیتے ہیں، پھر مقرب بندے تو ان کی تو شان ہی کیا ہے۔ عام بندہ، لوگ ان طاقتوروں سے، سیاسیوں سے، عہدے داروں سے کیوں تعلقات بڑھاتے ہیں؟ مصیبت آ گئی، کوئی ایف آئی آر ہو گئی، کورٹ کچہری کا معاملہ کوئی ہوا، کوئی اور کسی نے تنگ کیا، تو چونکہ ان لوگوں کے پاس سارا سسٹم ہوتا ہے، حکومتی مشینری بھی ان کے پاس ہے، پولیس بھی، سارا یہ سیکیورٹی ادارے ان کے ہاتھ میں ہیں، تو چلو ادھر سے بھی سپورٹ مل جائے گی۔ اور کوئی جھگڑا پھٹا ہوا تو ان لوگوں کے پاس گنڈے بدماش یہ بھی سارے ہوتے ہیں، تو چلو ادھر سے بھی امداد مل جائے گی، تو ساری زندگی ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں، واہ واہ کرتے رہتے ہیں، چاہے اندر سے گالیاں دے رہے ہوں، اوپر سے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، فلاں زندہ باد، فلاں زندہ باد، اندر سے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ مقصد ہوتا ہے اپنے کام نکلواؤ، ابھی فلاں حکومت آ رہی ہے، آئندہ فلاں نے بننا ہے، تو اب اس سے السلام علیکم، جلسوں میں جانا، تعریفیں کرنا، ووٹ کرنا، سارے معاملات کرنا، اسی میں لگے رہتے ہیں، اپنا ٹائم بھی ویسٹ کرتے ہیں، پیسہ بھی ضائع کرتے ہیں، اپنی کریڈیبلٹی بھی خراب کرتے ہیں، کیونکہ جب ایک پارٹی کا کریں گے دوسری پارٹیاں آٹومیٹکلی اس کی مخالف ہوں گی، وہ سی گالی کا سپورٹر ہے۔ غیر سیاسی رہیں گے تو اب سب کو نیکی کی دعوت دے پائیں گے اور زیادہ لوگ مخالف نہیں ہوں گے، لیکن جیسی ایک پارٹی کے ساتھ کھل کے آ جائیں گے تو اب باقی جتنی 50 پارٹی ہیں وہ سارے لوگ مخالف ہو جائیں گے، بھائی یہ تو فلاں پارٹی کا بندہ ہے۔ تو اس لیے غیر سیاسی رہنے میں ہی عافیت ہے۔ اس لیے امیر علیہ سنت بڑے حکمت والا کام کر رہے ہیں اور بڑی دور اندیش ہیں، اللہ والے بڑی دور کی نظر رکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں غیر سیاسی ہیں، غیر سیاسی ہونے کا فائدہ بھی ہو رہا ہے، ایک پارٹی کو پکڑیں گے تو باقی سارے مخالف۔ اس لیے سب کو نیکی کی دعوت دینی ہے، سب پارٹیوں کو مدنی پارٹی میں شامل کرنا ہے، سب کو مدینے کا راستہ دکھانا ہے اور نیکی کی دعوت دیتے رہنا ہے۔ اللہ والے بھی مصیبتوں سے بچاتے ہیں جب عام بندے بچا سکتے ہیں، جس کے پاس دنیا کا عارضی سا عہدہ آتا بھی زیادہ سے زیادہ 2-4 سال کے لیے، پورا تو کوئی بھی نہیں کرتا، پہلی کرسی گر جاتی ہے، لیکن اگر بالفرض پورا بھی کر لیں ٹائم تو چند سالوں کا لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے، اتنے عرصے کے لیے ہوتی ہے، اس کے بعد وہ پھر ان کو جیلوں میں جانا پڑتا ہے، جو پھر ان کو پیروکار ہوتے ہیں وہ بھی ان کو بھی جیلوں میں جانا پڑتا ہے، تو پھر نہیں آ جاتی ہے، پھر نہیں آ جاتی ہے، یہ سلسلہ چل ہی رہا ہے، عمریں گزر گئی آپ کی بھی یہ نظام دیکھتے دیکھتے، باریاں لگی ہوئی ہیں، ایک آتا ہے پھر دوسرا آتا ہے تیسرا آتا ہے، ساری ڈیلیں چل رہی ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے ہم تعلقات رکھیں، اللہ اور اس کے محبوب سے تعلق ہوگا تو یہ پکا اور مضبوط تعلق ہوگا، دنیا میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا، کیونکہ جب کسی کا اللہ اور اس کے محبوب اور اللہ والے مدد پہ آ جائے نا تو بظاہر اس کا کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی افسر سے کسی سے تعلق نہیں ہے، کسی سیاسی ایم این اے ایم پی اے سے اس کا تعلق نہیں ہے، وہ دنیا سے کٹا ہوا ہے، کسی گنڈے بدماشوں سے تعلق نہیں ہے اس کا، لیکن چونکہ اس کا رب اور اس کے رسول سے تعلق ہے تو پھر جب اس کا کوئی پھڈا بنتا ہے پھر اللہ اور اس کے رسول کی اور اللہ والوں کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے اور پھر اس کو جیت اور فتح نصیب ہوتی ہے، کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کی عبادت، اللہ اور اس کے محبوب کے بتائے ہوئے طریقوں پر اپنی زندگی گزاریں، دنیا کے معاملات بھی سیدھے ہو جائیں گے، قبر و حشر کے معاملات، آخرت کے معاملات سارے سیٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جتنا ٹائم ہم ان دنیا داروں کو دیتے ہیں جو خود محتاج ہیں، جو خود 3-4 سال اتنی مضبوط حکومت کرنے کے بعد پھر سلاخوں کے پیچھے ہوتے ہیں، اور ان کے کیا حال ہوتا ہے، وہی زندہ باد کہنے والے مرد آباد کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، وہی ساتھ دینے والے مخالفت میں بیان دے رہے ہوتے ہیں، تو پھر ایسوں سے بہتر ہے نا کہ ہم اس سے لگائیں گے جس نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دینا ہے۔ اللہ اور اس کے محبوب سے انشاءاللہ لگاؤ ہوگا، محبت ہوگی، اللہ اس کے محبوب راضی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہر مشکل میں خود بخود مدد ہو جائے گی، پھر پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے، جب اللہ اور اس کے محبوب کا ساتھ ہو تو پھر کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ